الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم قل لوليك والحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل هذا الشريف درود پڑھیے باواز ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد والصلاة والسلام على شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد درود پڑھی بات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم درود پڑھیے باوت میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک تلاوت ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت نے انسان سے ایک سوال کیا ہے کہ اے انسان تو بتا تجھے کون سی چیز ہے جو اپنے کریم رب سے دور لے گئی۔ اس آیہ واقعی ہدایت کو پڑھنے کے بعد دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ آیا اللہ سے اگر کوئی بندہ دور ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں ہے اس کو اگر ساری دنیا مان لے تو اس کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر ساری دنیا اللہ کو ماننا چھوڑ دے تو اس کی عظمت و عزت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو پھر کس بنیاد پہ اللہ بندوں سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اپنے کریم رب سے دور لے گئی ہے؟ یہ بھی اس ذات کا کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو متوجہ کرتا ہے کہ تمہیں اپنے کریم رب کے قریب آنا چاہیے، دور نہیں جانا چاہیے۔ انسان جو ہے وہ ہزار نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی غافل ہے اپنے اس محسن حقیقی سے کہ جس ذات نے انسان کو انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور حضرت انسان کو دنیا میں بھیج کے دو خدمتگار عطا کیے اللہ نے، ایک ماں اور ایک باپ، اور ان کے دل میں اس کی اتنی محبت اور شفقت رکھ دی
کہ ماں باپ خود بھوکے رہتے ہیں لیکن اپنے بچے کو کھلاتے بھی ہیں، اور خود ساری اگر وہ کوئی مریض ہو جاتا ہے تو ماں باپ ساری رات جاگ کے اس کی تیمارداری بھی کرتے ہیں، اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی متوجہ نہیں ہوتا اس خالق حقیقی کی جانب، جبکہ فطرت انسان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چھوٹا سا احسان کرے نا تو بندہ ساری زندگی اس کے احسان کو بھولتا نہیں ہے۔ اس کی مثال میں یوں عرض کروں گا کہ آپ ایک دوست کافی عرصے کے بعد اگر آپ کو یہاں مل جائے اس گاؤں میں، آپ اس کو اپنے گھر لے آئیں اور گھر لا کے اس کی تواضع کریں، تو وہ میرا خیال ہے کہ کافی عرصے کے بعد بھی اس بات کو یاد کرے گا کہ میں فلاں جگہ پہ گیا تھا اور وہاں مجھے ایک دوست ملا، اس نے میری خدمت توازو کی، وہ باہر چلا گیا، باہر سے جب واپس آیا نا وہ پھر کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا ہے۔ آج اس دوست کو کہتے یار یہ میں تیرے لیے فلاں جگہ پہ گیا تھا، یہ سوغات لے کے آیا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ ایک انگوٹھی لے آتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے یا نہیں؟ جی کریں گے شکریہ ادا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا، اس نے آپ کو آ کے انگوٹھی دی ہے کہ میں زیارات پہ گیا تھا، وہاں سے یہ لے کے آؤں تیرے لیے۔ کتنا غافل ہے انسان، اس کا دوست اگر اس کو ایک انگوٹھی جو ہے وہ عطا کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور جس خالق نے اس سے پورا ہاتھ یہ عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے سے غافل ہے۔ اگر اس کا ہاتھ نہ ہوتا تو انگوٹھی اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ انگوٹھی دینے والے کا تو شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن جس اللہ رب العزت نے بن مانگے ہمیں یہ پورے کا پورا بدن دیا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ پوچھ رہا ہے کہ اے انسان، کون سی چیز ہے جو تجھے اپنے کریم رب سے دور لے گئی؟ اللہ نے جتنی نعمتیں اس دنیا میں بھیجی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی۔ سورج اس نے ہمارے لیے نعمت بنایا، اس نے شرط نہیں رکھی کہ جو بندہ نماز پڑھے گا اس تک سورج کی روشنی پہنچے گی۔ اس نے زمین بنائی، ہمارے لیے نعمت بنائی، اس نے یہ قید نہیں لگائی کہ جو بندہ نماز شب پڑھے گا اس کے لیے یہ زمین جو ہے یہ انگوری پیدا کرے گی۔ نہیں، وہ اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم مجھے اللہ بے شک نہ مان، لیکن آپ میری نعمتیں استعمال کر۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کا یہ انداز کرم دیکھ کے تو یہ جملہ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے نا فرزند ابو طالب ارشاد فرماتا ہے پروردگارا میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں تیرے جہنم کے خوف کی وجہ سے بھی تیری بارگاہ میں نہیں جھکتا، میں علی تیری بارگاہ میں اس لیے سجدے کرتا ہوں کہ تیری ذات لائق عبادت ہے۔ ہم اسے لائق عبادت سمجھ کے آج کل اس کے سامنے نہیں جھکتے، بلکہ اللہ نے چونکہ نماز فرض کی ہے ہم فرض کی ادائیگی کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں یہ بات سوچی کہ اگر اللہ نماز فرض نہ بھی کرتا تو اس کا کرم دیکھ کے بندے کا دل چاہتا ہے کہ اس کے سامنے جھک جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سب کچھ پیدا کر کے انسان کے لیے پھر انسان سے کسی چیز کی پابندی نہیں اس پہ لگائی۔ وہ کہتا ہے کہ آپ میری نعمت استعمال کر، بے شک ایک تو یہ ہے نا کہ تم مجھے خدا نہیں مانتا،
اگر تو میرے مقابلے میں بھی خدا بن جائے، فرعون جیسا بندہ، پھر بھی اس کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں آپ میری نعمتیں استعمال کر تاکہ تجھے پتہ چلے کہ میں تیرا خالق ہوں اور مجھے تیرے ساتھ کتنا پیار ہے، اور میں تجھ پہ کتنے کرم فرماتا ہوں، کتنی نعمتیں تیرے لیے بھیجتا ہوں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے حدیث قدسی کا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حضرت انسان، یہ پوری کائنات میں نے تیرے لیے پیدا کی، پوری کائنات تیرے لیے پیدا کی ہے، اور اے انسان تجھے میں نے فقط اپنے لیے پیدا کیا۔ کیا معنی؟ اللہ یہ اپنی مخلوق کو باور کرا رہا ہے کہ یاد رکھ اے انسان، اگر تو میرے سامنے جھک جائے، مجھ اللہ کے سامنے تو سجدہ ریز ہو جائے، تو میں ساری کائنات کو تیرے دروازے پہ جھکا دوں گا۔ اگر تو میرے سامنے نہ جھکا تو پھر میں تجھے عبرت کا نشان دوں گا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جس بندے نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی، تکبر کیا، اللہ نے اس کائنات کی سب سے چھوٹی مخلوق مچھر سے اس کو ذلیل کروا کے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اور رہی بات کہ جو اس کے سامنے جھک جائے، کائنات اس کے سامنے جھک جاتی ہے، تو تاریخ میں ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام حاکم وقت کے دربار میں، حاکم وقت جو ہے اس نے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ میں آج امام کو دربار میں بلاؤں گا اور امام کے ساتھ تمسخر کروں گا، ان کا مذاق اڑاؤں گا۔ جادوگر بھی بلایا اس نے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا سن مبارک اس وقت 8 سال کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ جادوگروں کو حاکم وقت کہنے لگا کہ یوں ہی یہ لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھنے لگے تو جادو کے زور پر ان کے ہاتھ سے لقمہ چھین لینا۔ امام محمد تقی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، کھانا رکھ دیا گیا دسترخوان پر، اور حاکم وقت جو ہے وہ اس نے دعوت دی جی بسم اللہ شروع کریں۔ امام علیہ السلام نے ایک لقمہ اٹھایا، جب منہ کے قریب کیا نا تو جادوگر جو تھے انہوں نے جادو کے زور سے وہ لقمہ غائب کر دیا۔ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہنسے، کوئی مسکرایا، کسی نے کوئی بات کی۔ امام علیہ السلام نے دربار میں بیٹھنے والے لوگوں کو غور سے دیکھا، پھر دوسرا لقمہ اٹھایا۔ جب دوسرا لقمہ اٹھایا، وہ بھی جب ہاتھ سے غائب ہو گیا تو دربار میں کہہ کے بلند ہوئے۔ امام علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ پورے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور تیسرا لقمہ پھر اٹھایا۔ جب جادوگروں نے تیسرا لقمہ بھی ہاتھ سے غائب کیا تو دیوار کے اوپر ایک قلیم کے ٹکڑے پر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام علیہ السلام نے یوں کر کے اس تصویر کی جانب دیکھا، زبان سے کچھ نہیں کہا، فقط اس شیر کی تصویر کو یوں کر کے دیکھا۔ اس قلیم کے ٹکڑے میں حرکت پیدا ہوئی، شیر زندہ ہوا، دربار میں اس نے چھلانگ لگائی۔ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ خوف زدہ ہو گئے اور ان جادوگروں کو وہ شیر نگل گیا۔ جب جادوگروں کو نگلنے کے بعد پھر اس شیر نے ایک جمپ لگایا اور اسی قلیم پہ وہ تصویر کی شکل میں موجود تھا، تو حاکم وقت جو ہے اس نے بڑی شرم محسوس کی اور
شرمندہ ہوا اور عرض کیا کہ مولا اپنے شیر سے کہیے ان کو واپس پلٹا دے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو دنیا کے ایک مختصر سی زمین پہ حکمران بنا بیٹھا ہے اور تو یہ چاہتا ہے کہ جو اپنی اس طاقت اس حکومت کے بل بوتے پر ہم اہل بیت کا مذاق اڑائے گا؟ ہم تو مشیت الہی کے پابند ہیں، وگرنہ تو جیسے بندے جو ہیں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رہی بات یہ کہ ان جادوگروں کو واپس کر دیں۔ اگر فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کے آسان اژدہا بن کے جن سانپوں کو نگلا تھا، اگر عصائے موسیٰ نے ان کو واپس کر دیا تھا تو پھر میں بھی اس شیر سے کہتا ہوں کہ یہ واپس کر دوں۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے جو فرمایا نا کہ یہ کائنات کی ہر شے اے حضرت انسان میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے اور تجھے صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو بندہ میری بارگاہ میں جھک جائے، میرے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، کائنات کی ہر شے اس کے سامنے جھک جائے گی، اس کا حکم مانے گی، پھر اس انسان کو حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اپنے ذہن میں جو سوچ پیدا ہوتی ہے اس کے مطابق وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں مثالیں موجود ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام نے مسلح عبادت پہ کھڑے ہو کر یہ جو جملے کہے نا کہ پروردگارہ تیری عبادت کا جو حق تھا وہ مجھ علی سے ادا نہ ہوا۔ ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پروردگار کیا مجھ علی کے لیے یہ کم عزت ہے کہ تو میرا پروردگار ہے؟ کیا مجھ علی کے لیے مقام فخر نہیں ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں؟ اور آخری جملہ بڑا خوبصورت مولا علی فرماتے ہیں اے پروردگارہ جیسا میں علی چاہتا تھا تو میرا ویسا ہی رب ہے، اب جیسا تو چاہتا ہے مجھ علی کو اپنا ویسا عبد بنا لے۔ علی علیہ السلام جیسا عظیم امام جو یقین کی اس منزل پہ فائد ہے کہ مسلح عبادت پہ کھڑے ہو کر فرزند ابو طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے اور میرے اللہ کے درمیان جو پردے حائل ہیں وہ ہٹا دیا جائے تو میں علی کے یقین میں ایک بال برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی معرفت کے اس مقام پہ فائز ہیں مولا علی۔ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان جتنے پردے ہیں ان حجابات کو اگر ہٹا دیا جائے تو علی کے یقین میں ایک بال برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ معرفت خدا۔ دین کا مقصد بنیادی کیا ہے؟ معرفت خدا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کے امتی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان سے جو حجابات ہیں وہ اگر ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ واحد ہستی ہے مولا علی کی جنہوں نے یہ جملہ کہا، اور اللہ رب العزت نے اس بات کو سنتے ہوئے دروازہ نبوت کو بند کیا اور اپنے محبوب کو خاتم النبیین قرار دے کر اس کے بعد اسی علی اور اولاد علی کے ذمہ لگایا کہ جاؤ آج کے بعد اے علی اور اولاد علی اب تمہارا فریضہ ہے کہ تم اللہ کی معرفت لوگوں کو کرواؤ، اور قیامت تک کے لیے یہ معصوم نمائندے اللہ کی معرفت، اللہ کا مقام توحید اور توحید پرستی کے انداز وہ فرزند ابو طالب اور اس کی اولاد قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ ہم مولا علیہ السلام کے خطبات اگر پڑھیں یا ان خطبات کا عربی نہیں پڑھ سکتے تو اردو ترجمہ اس کا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کس مقام پہ توحید کو بیان کیا ہے مولا علیہ السلام نے۔ نازل البلاغہ کا پہلا خطبہ اس
کیا پہلا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی حمد کرتا ہوں، اس اللہ کی ہزار حمد ہے جس اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے کوئی بولنے والا اس پہ قادر نہیں ہوا کہ وہ کما حقہ ہو اس کی توحید کو بیان کر سکے، کہ کوئی بھی زبان بولنے والی جو ہے وہ وہاں تک اس مقام تک نہیں پہنچی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنی عظیم ہستی ہے، میں کئی بار یہ جملہ دہرا چکا کہ جس کی زبان حرکت کرے تو قرآن بنتا ہے، وہ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو کما حقہ ہو کسی نے نہیں پہچانا، کسی نے نہیں پہچانا سوائے میں مصطفیٰ کے اور میرے بھائی علی مرتضیٰ کے، اور مجھ مصطفیٰ کو کما حقہ ہو کسی بندے نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے بھائی مرتضیٰ کے، اور میرے بھائی علی کو کسی نے نہیں پہچانا کما حقہ ہو سوائے اللہ کے اور مجھ مصطفیٰ کے۔ یہی تو وجہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک دن مولا علی علیہ السلام سوئے پڑے ہیں اور سلیمان محمدی مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا مولا علی آرام کر رہے ہیں، واپس اب پلٹے تو مسجد کے دروازے سے سلیمان محمدی باہر جا رہے تھے، اور باہر سے آمنہ کا لال اور ان کے ساتھ ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ پاک پیغمبر کے ساتھ جو صحابی تھا اس نے پوچھا، اے سلیمان تو مسجد کے اندر سے آ رہا ہے، اندر کون ہے؟ سلیمان محمدی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، لا ادری، میں نہیں جانتا کون۔ سلیمان باہر چلے گئے، پاک پیغمبر اور وہ صحابی جب اندر ہے تو کیا دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ وہ صحابی تھا نا، اس کا ظرف برداشت نہ کر سکا، جلدی سے کہنے لگا، یا نبی اللہ آپ نے اسی سلیمان محمدی کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ یہ ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے؟ آپ نے اسی کے لیے نہیں فرمایا تھا کہ آسمان نے سلیمان سے بڑھ کے کسی سچے پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے سلیمان سے بڑھ کے کسی سچے بندے کا بوجھ نہیں اٹھایا؟ پاک پیغمبر فرماتے کہ ہاں اسی کے لیے فرمایا تھا۔ کہنے لگا پھر دیکھ لیا آج دروازے میں آپ بھی میرے ساتھ تھے، میں نے پوچھا کہ اندر کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ کیا سلیمان علی کو نہیں پہچانتے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو کہا کہ جاؤ سلیمان محمدی کو بلا کے لاؤ۔ سلیمان کو بلا لیا گیا۔ اب جانتے تھے پاک پیغمبر بھی کہ سلیمان نے کیا جواب دینا ہے، لیکن یہ بات ہم لوگوں تک بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچانے کے لیے سلیمان محمدی کو بلا کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ تیرا یہ بھائی صحابی جو ہے اس کو اعتراض ہے، کیا تو علی کو جانتا نہیں تھا؟ تو علی کو پہچانتا نہیں تھا؟ جب وہ دروازے پہ تو سے پوچھا ہے تو نے کہا کہ میں نہیں جانتا اندر کون ہے۔ مسکرا کے سلیمان نے عرض کیا، یا نبی اللہ بات یہ ہے کہ یہ میرے بھائی آپ کے خطبے سنتے ہیں، بھول جاتے ہیں، میں جو سنتا ہوں میں اس کو یاد رکھتا ہوں اور اس پہ عمل کرتا ہوں۔ آپ نے خود ہی جو ایک روز فرمایا تھا کہ میرے بھائی علی کو کما حقہ ہوں، یا میں مصطفیٰ جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ اب جب اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اندر کون ہے، میں نہ تو نبی تھا اور نہ میں اللہ تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ علی کو کما حقہ ہوں، یا میں مصطفیٰ جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا کہ اندر کون ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سارے صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، باتیں بھی سنا کرتے تھے، لیکن ہر بندے کی فکری سطح معرفت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ ماشاءاللہ اسکول میں گئے ہیں، آپ کے بچے اب پڑھ رہے ہیں،
ایک کلاس میں جب استاد سبق پڑھا کے استاد چلا جاتا ہے، استاد کے جانے کے بعد وہ کلاس کے طالب علم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ استاد نے یار کیا پڑھایا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے بتاؤ۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جس سے وہ پوچھ رہے ہوتے ایک ہی کلاس کے طالب علم ہیں لیکن دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتاؤ استاد کیا پڑھا کے گیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ بے عین ہی اسی طرح اسلام کی جو پہلی کلاس ہے نا، جس کے استاد کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس جماعت میں جتنے طالب علم ہیں وہ سارے کے سارے رضوان اللہ علیہ ہیں، ان میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ پاک پیغمبر جو خطبہ بیان فرماتے تھے، پاک پیغمبر کے خطبے کے بعد لوگ ایک دروازے پہ آ کے پوچھتے تھے کہ بتا پاک پیغمبر نے یہ جو فرمایا اس کا مقصد کیا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، تاریخ میں آج بھی وہ واقعہ یاد ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور مسجد میں مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں ایک آیت پر۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ خاصا شور بلند ہو رہا تھا مسجد میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، ان کو آپس میں جھگڑتے اور لڑتے دیکھا تو فرمانے لگے کہ تمہارے لڑنے کی وجہ کیا ہے، جھگڑنے کی وجہ کیا ہے، آپ مسجد کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ ایک گروہ نے کہا کہ جی یہ ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہے، آپ بیان کر دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندگان خدا، اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ کیا تم رسول اللہ کا وہ قول بھول گئے کہ پاک نبی نے فرمایا تھا کہ اس دنیا میں محمد کے بعد سب سے زیادہ قرآن کا علم جاننے والا علی ہے؟ جب علی مدینے میں موجود ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور چل کے مولا علی سے پوچھتے۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پیچھے صحابہ ہیں، ایک جلوس کی کیفیت ہے۔ چلتے ہوئے اس دروازے پہ آئے جس دروازے کے باہر کھڑے ہو کر پاک پیغمبر تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے۔ دستک لی، اندر سے مولا علیہ السلام باہر تشریف لے آئے، دیکھا، پوچھا کیسے ضامن کیا آپ لوگوں نے، تو عرض کرنے لگے کہ یا علی، اس آیت کے مفہوم کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ بیان فرما دیجیے۔ مولا علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر، اس کا شان نزول وہ بیان کیا، اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ لولا علی اللہ علیہ عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر قرآن کی اپنی مرضی سے تفسیر کر کے ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ۔ ہم نے اس دن سے یہ ارادہ کر لیا کہ صحابہ کرام نے ہمیں نشاندہی کر دی ہے کہ قرآن اگر سیکھنا ہے، قرآن اگر پڑھنا ہے تو وہ اہل بیت رسول سے سمجھنا ہے۔ اگر اہل بیت رسول سے ہٹ کے کسی دروازے پہ قرآن سمجھنے گئے تو پھر قرآن کی صحیح
تفسیر صحیح معنی کا پتہ نہیں چلے گا۔ ہم نے تو صحابہ کرام کی اس طرز عمل کو دیکھ کر یہ سمجھا ہے کہ اگر منبع علم ہے تو وہ آل رسول ہے، اور جس کے پاس بھی علم آیا ہے اس نے در آل رسول سے علم کی بھیک مانگی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا تو مقام علمیہ کے بارے میں غور تو کر کہ ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے علی فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور لوگوں جو پوچھنا چاہتے ہو وہ مجھے علی سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ۔ کیوں پوچھو؟ اس لیے کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ اس جملے پر کبھی غور کیا کر جو مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ علی کا اصل وطن جو ہے وہ یہ زمین نہیں، آل رسول کا اصل مقام، اصل وطن جو ہے وہ عالم بالا ہے۔ یہاں زمین پہ تو اللہ نے ان کو بھیجا ہے کہ وہ ہم جیسے کو جہنم سے بچائیں، ہم جیسوں کی ہدایت فرمائیں، ہم جیسوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس زمین پہ آ کے پتھر بھی کھائیں، تکلیفیں بھی اٹھائیں، اور اللہ کی مخلوق کو جہنم سے بچنے کے راستے بتائیں۔ اس کی ایک دلیل بھی میں رکھتا ہوں کہ آل رسول کا اصل وطن یہ نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہاں تو وہ ہدایت کے لیے آئے، ہادی بن کے آئے۔ اصل وطن جو ان کا ہے وہ عالم بالا ہے۔ آپ نے معراج کے واقعات سنے ہیں، مختصر میں بھی عرض کر دوں، جو آج تک علماء کرام نے بیان کیا، تمام مکاتب فکر نے، کسی نے کہا یہ روحانی معراج تھی، کسی نے کہا یہ جسمانی معراج تھی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح اور بدن دونوں کے ساتھ معراج ہوئی، کیونکہ قرآن کی آیت اس پہ دلالت کرتی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو۔ تو عبد تنہا جسم کو نہیں کہا جاتا، تنہا روح کو نہیں کہا جاتا۔ اگر روح الگ ہو، بدن الگ ہو تو اس کو عبد نہیں بلکہ میت کہا جاتا ہے۔ اگر تنہا روح نے معراج کی ہوتی تو پھر بھی اللہ کو یوں ارشاد فرمانا چاہیے تھا کہ سبحان الذی اسری بروحہ، اس نے یہ بھی نہیں کہا بلکہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو۔ تو اس سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پاک پیغمبر کو، آمنہ کے لال کو معراج بدنی اور روحانی دونوں بیک وقت معراج ہوئی ہے۔ اور واقعہ کیا ہے کہ جبرائیل آیا، وہ آمنہ کے لال کو لے کے چلا، مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا آیات خداوندی کی زیارت کرتے ہوئے پاک پیغمبر ایک جگہ پہ پہنچے، جہاں پہ جا کے اللہ کے اس نوری فرشتے نے یہ جملہ کہا کہ یا نبی اللہ، اگر اس مقام سے میں ایک بال برابر آگے بڑھ جاؤں تو میرے پر و بال جل جائیں گے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، مجھ میں یہ سکت، یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اس مقام سے آگے چلا جاؤں۔ وہ رک گیا وہاں، اور پاک پیغمبر کیا وہاں سے واپس آ گئے؟ کیوں؟ وہاں سے واپس تو نہیں آئے نا۔ اب مجھے ایمان سے بتا، میں تجھے سمجھانے کے لیے کہ مثال عرض کروں، میں نے 66 میں آنا تھا، راستہ میں نے دیکھا ہوا نہیں تھا، یہاں سے چودھری صاحبان نے مہربانی فرمائی، ایک بندے کو بھیج دیا عارف والا کہ جاؤ بھائی نبی صاحب کو 66 میں لے آؤ۔ وہ مجھے لے کے چل پڑا، چکیاں سٹاپ سے وہ ادھر آ گئے نا جہاں وہ ویرانہ ہے 72 کی جانب، آگے وہاں آگے اس نے کہا کہ جناب اس سے آگے میں تو جا نہیں سکتا، اگر میں آگے جاؤں تو میں تو زندہ نہیں بچوں گا، اب آپ نے جانا ہے جائیں، وہاں کوئی اور بندہ ہو نہ
جس سے میں پوچھ سکوں؟ میں پہنچ جاؤں گا یہاں جی؟ پیچھے تو میں جا سکتا ہوں، اس لیے کہ اس بندے کی رہنمائی میں پچھلا راستہ میں دیکھ آیا ہوں۔ آگے کوئی بتانے والا مجھے ہے نہیں، پھر آگے میں آؤں گا کیسے؟ اللہ نے بھیجا تھا جبرائیل کو کہ جاؤ لے کے آؤ میرے محبوب کو، وہ لے کے چلا سدرۃ المنتہا پہ، جا کے وہ رک گیا۔ اس نے کہا یہاں سے آگے میں جا نہیں سکتا، اگر میں آگے جاؤں میرے پروبال جل جائیں گے۔ کیا آمنہ کا لال اگر وہاں سے واپس آ گیا؟ نہیں آیا۔ آگے او ادنا کہ منزل تک پہنچا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین کے باسی تھے، جبرائیل نے انکار کر دیا تھا، تو آگے کس کی رہنمائی میں گئے؟ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبرائیل کے وہاں رک جانے کے باوجود عرش الہی تک پہنچ کر گفتگو کر کے واپس آنا، اس بات کی بیان دلیل ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ عرش کے ارد گرد جو گھاٹیاں ہیں وہ تو حسنین کے کھیلنے کی جگہ ہے۔ تجھے تو پتہ ہی نہیں آمنہ کے لال نے کتنی بار معراج کیا، تو نے تو اسی کو معراج سمجھا ہے جس کا تذکرہ مصطفیٰ نے آگے لوگوں سے کیا۔ اور یاد رکھیے گا، میں آپ کو ایک بات عرض کر کے آپ سے اجازت ہوں، معراج کو اگر مختصر سننا چاہے، کوئی بندہ سمجھنا چاہے، تو وہ تھوڑا سا غور کرے۔ معراج کے ہیجے آتے ہیں آپ کو؟ لکھیں تو معراج کیسے لکھا جاتا ہے؟ میم عین را، آگے الف، آگے جیم، کیا بن گیا؟ معراج۔ اس لفظ معراج نے بتایا ہے کہ مومن اگر معراج کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ آپ چاہتے ہیں معراج کرنا؟ یہ جو لفظ ہے نا، میم عین را الف جیم، یہ 5 حرف جو ہیں انہوں نے حقیقت معراج کو بیان کیا ہے۔ میم سے مراد ہے محمد مصطفیٰ، عین سے مراد ہے علی مرتضیٰ، آگے کیا ہے؟ راج۔ جس نے معراج کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ کہ جہاں جہاں پر مصطفیٰ و علی مرتضیٰ کا راج ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کا معنی، لغوی معنی کیا ہے؟ بلندی۔ اور جس وجود پر علی و محمد مصطفیٰ کا راج ہے، جس بندے نے اپنے وجود پر محمد و علی کے احکام کو نافذ کر دیا ہے، جس بندے کے وجود نے اطاعت مصطفیٰ اور اطاعت علی میں زندگی گزارنا شروع کر دیا ہے، وہ اتنی بلندیوں پہ پہنچا ہے کہ جس کا کوئی انسان ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ میں تجھے بتاؤں کہ جس نے علی بادشاہ کا راج اپنے وجود پہ قائم کیا، وہ کس شان کا مالک ہے؟ بازار کوفہ ہے، ایک مزدور ہے، اپنی پشت پہ اناج کا تھیلا اٹھایا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، نظریں زمین کی جانب ہیں۔ ایک خاتون مکان کی چھت پہ کپڑے پھیلا رہی ہے، گود میں ننھا سا بچہ ہے، وہ اچھلا بازار میں گرا، شور مچا کہ بچہ بازار میں گر گیا۔ اس مزدور نے کیا کیا؟ اس کی پشت پہ ہے اناج کا تھیلا، اپنا ہے نہیں، کسی کا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے وہ تھیلا سنبھالا، ایک ہاتھ بلند کر کے کہنے لگا رک جا۔ وہ بچہ فضا میں رک گیا۔ اس نے بڑے آرام کے ساتھ جا کے اناج کا تھیلا رکھا، چلتا ہوا آیا، آگے دونوں ہاتھ یوں پھیلا کے دے کے کہنے لگا اب آ جا۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ
اس مزدور کے ہاتھوں پہ آ گیا۔ اتنی دیر میں اس کی ماں جو تھی روتی پیٹتی بازار میں پہنچی، مزدور نے بچے کی پیشانی چومی اور ماں کے حوالے کیا۔ ماں خوشی خوشی دعائیں دیتی ہوئی گھر کو چلی گئی، لیکن بازار کوفہ کے تاجر جو ہے وہ اپنا کام کاج چھوڑ کے اس مزدور کے ارد گرد حلقہ بنا کے پوچھ رہے ہیں، بتا تو صحیح یار، تو کون سا وظیفہ پڑھتا ہے، تو نے کون سا عمل کیا ہے، یہ فضا تیری بات مانتی ہے؟ اس نے کہا بھائی میں عالم فاضل نہیں ہوں، میں عامل کامل نہیں ہوں، میں مزدور ہوں، ہر روز آپ کے سامنے آپ کا سامان یہاں سے اٹھاتا ہوں وہاں لے جاتا ہوں، جو مزدوری ملتی ہے اس سے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، میں نے کوئی چلا نہیں کیا، میں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ اصرار بڑا کہ آخر کچھ تو کرتا ہے نا، کچھ تو کرتا ہے نا، کہ تم نے کہا رک جا، بچہ فضا میں رک گیا، تم نے کہا آ جا، بچہ تیرے ہاتھوں پر آ گیا، بتا تو صحیح کرتا کیا ہے؟ مزدور کا سر جھکا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کے کہنے لگا، او تجار بازار کوفہ، او بازار کوفہ میں تجارت کرنے والوں، اگر ضرور پوچھنا چاہتے ہو تو پھر غور سے میری بات سن لو، جس دن سے میں نے علی کے حکم کا راج اپنے جسم پہ قائم کیا ہے، اس دن سے لے کے آج کے دن تک میں نے علی کے حکم کی مخالفت نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ فضا میرا حکم مانتی ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتا، میں کہوں علی میرا امام، علی میری جان کا مالک، علی میری اولاد کا مالک، علی میری سانسوں پہ اختیار رکھتا ہے، یہ زبان سے میں ساری باتیں کروں، علی بادشاہ کہیں روزہ رکھ تو مولا برداشت نہیں ہوتا، علی بادشاہ کہیں کہ نماز پڑھ، مولا فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، علی بادشاہ فرمائیں کہ بھوکے کو کھانا کھلا، مولا اپنے گھر کا کھانا پورا نہیں ہوتا۔ مجھے ایمان سے بتا، کیا پھر میں علی کو مانتا ہوں؟ جی دیکھیں، میں گزارش کروں قرآن پاک پڑھا کر، شاید وہ قرآن تجھے چھوڑ کے بتا دے کہ پہلے ہی پارے میں کافی سارے بندے ہیں جو کہتے تھے یخادعون اللہ، ہم اللہ کو دھوکہ دے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں مولا علی کو اپنا امام مانتا ہوں، اس کے بعد نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج واجب نہیں کرتا، بیٹیوں کا حق انہیں دیتا نہیں، یتیموں کا حق غصب کر کے کھا جاتا ہے، یاد رکھیے گا وہ کوشش کر رہا ہے کہ آل رسول کو دھوکہ دے اور جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے ان کے دامن کے ساتھ چمٹ جائے، لیکن یاد رکھ علی عادل بادشاہ کا عادل نمائندہ ہے، اور عادل کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس قابل ہے اس کے ساتھ وہی سلوک کرے۔ کافی سارا وقت میں نے آپ کا لے لیا، 2-3 جملے ہیں جو آپ تک پہنچا کے آپ سے اجازت چاہوں۔ علی، مولا علی علیہ السلام کی بہادری، مولا علی علیہ السلام کی شجاعت، اس سے کوئی بندہ ناواقف نہیں ہے۔ علی علیہ السلام جیسا غیور، اتنا غیرت مند امام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جب یہ دنیا چھوڑ کے گئی نا، تو جنازہ رات کو اٹھا تھا، رات کا اندھیرا ہے، کیونکہ 3 جمادی الثانی کا دن ہے جیسے سیدہ کی شہادت ہوا، کیوں 3 اور 4 جمادی الثانی کی رات ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا تابوت لے کے جا رہے ہیں، مختصر سے بندے ہیں، ساتھ تو بندے تھے، 9 کسی نے 9 لکھے، کسی نے 7۔ جب گلی میں پہنچے نا تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں
زہرا کا جنازہ یہاں رکھ لو۔ کیوں؟ کہا پہلے میری زینب کو گھر چھوڑ دو۔ کتنی عمر ہے؟ 5۔ میں 10 بستہ عرض کروں گا، مولا آپ جیسا باپ ساتھ، مدینے کا شہر، رات کا اندھیرا، سر سے لے کے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی بیٹی، اس کو گھر پہنچانے کی خاطر رسول کی بیٹی کا جنازہ گلی میں رکھوا رہے ہو۔ مولا نے رو کے کہا تھا کیا کروں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری بیٹی کے قد پہ کسی کی نگاہ پڑ جائے۔ یہی بیوی جب کبھی چاہتی تھی نا کہ بابا میں نے اماں کی قبر پہ جانا ہے، امام فرمایا کرتے تھے اور میری لخت جگر اور میری پیاری بیٹی سورج کو غروب ہونے دے، انتظار کر، جب رات ہو جائے گی نا پھر جانا قبر۔ بی بی انتظار کرتی، مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد پھر عرض کرتی بابا میں نے اماں کی قبر پہ جانا ہے۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے بیٹا تھوڑی دیر صبر کر۔ حسن جی بابا جاؤ بازار کے چراغ بجھاؤ۔ جب امام حسن باہر نکلتے نا پیچھے سے پھر آواز دے کے فرماتے حسن تیری ماں کی قبر پہ بھی جو چراغ جل رہا ہے اس کو بجھا دینا۔ میں 10 بستہ عرض کروں گا بابا مولا کیوں؟ امام فرماتے ہیں میری غیرت کا وارہ نہیں کرتی کہ میری زینب کا کوئی قد دیکھ لے۔ اتنا غیرت مند امام۔ میں 10 بستہ عرض کروں گا مولا جس بیٹی کا قد و قامت تیری غیرت نہیں گوارا کرتی تھی کہ وہ پردے میں بھی ہو کسی کی نگاہ پڑے، جب تیری یہ بیٹی کوفہ آئی تھی تیرے ظاہری حکومت کے دور میں، اس وقت بھی آپ نے یہ کہا تھا کوفے والوں کوئی بندہ باہر نہ نکلے۔ آج میں زہرا کی بیٹی کوفہ آ رہی ہے اور شہزادیوں کی ذرے کوفہ میں داخل ہوئی۔ کوفے کی عورتوں نے اجازت چاہی کہ ہم زیارت کرنا چاہتی ہیں۔ مولا علی نے فرمایا میں بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اجازت دی کس انداز سے؟ کہا 2 ہو کے 3 ہو کے جانا، زہرا کی بیٹی ہجوم سے بڑا گھبراتی ہے۔ وہی زینب جب کوفہ کے بازار میں آئی نا اور خطبے دے رہی ہے، کیفیت کیا ہے؟ ایک عبداللہ بن عفیف ایک صحابی ہے مولا علی کا، اس کی ایک آنکھ جنگ جمل میں چلی گئی تھی، دوسری آنکھ جنگ صفین میں چلی گئی تھی، اور یہ مولا کی خدمت میں پہنچا تو مولا نے فرمایا عبداللہ اللہ تیری یہ قربانی قبول فرمائے، گھبرا نہیں، ایک وقت آئے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں۔ وہی عبداللہ آنکھوں سے نبینا اپنی نواسی یا پوتی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بازار کوفہ میں آیا، بڑا ہجوم ہے، پوچھتا ہے لوگوں آج کوئی عید تو ہے نہیں، اتنا رش کیوں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ باغیوں پر حاکم وقت کو فتح حاصل ہوئی ہے، اس کے قیدی گزر رہے ہیں اس لیے رش ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں، ادھر زہرا کی بیٹی نے اپنے خطبے کا پہلا جملہ کہا اس کو ایھا الناس، اور لوگوں چپ ہو جاؤ میری بات سنو۔ اس میں اتنا دبدبا تھا، اتنا رعب تھا کہ حیوانوں کے گلے میں لٹکنے والی گھنٹیاں بھی چپ ہو گئیں۔ ادھر یہ اندھا صحابی جب اس نے یہ جملہ سنا نا، بی بی نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ مصطفیٰ، میں حمد کرتی ہوں اس رب کا جس نے ہمیں ذریت مصطفیٰ میں قرار دیا۔ عبداللہ نے جلدی سے اس بچی سے کہا بیٹا جلدی کر، مجھے وہ جو خطبہ پڑھنے والا اس کے قریب پہنچا۔ ساتھ چلنے والے بندے نے کہا وہاں جا کے عبداللہ کیا کرے گا؟ کہنے لگا یار یہ لب و لہجہ
میں نے ساری زندگی سنا ہے، مجھے بتائیے علی کا کون سا بیٹا جو خطبہ دے رہا ہے؟ اس بندے نے پلٹ کے کہا عبداللہ اللہ کا شکر ادا کر کے تیری آنکھیں نہیں ہیں۔ عبداللہ کو وہ اپنے امام کا جملہ یاد آیا، رو کے کہنے لگا او بندہ خدا میں اپنی آنکھوں کے چلے جانے پر شکر ادا کروں؟ کہنے لگا ہاں عبداللہ اللہ کا شکر ادا کر، تیری آنکھیں نہیں، تو دیکھ نہیں رہا، یہ خطبہ دینے والا علی کا بیٹا نہیں علی کی بیٹی ہے، اس لیے شکر ادا کر کے علی کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں۔ اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وصلی اللہ ماتم حسین۔